اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، ایک روایت کے مطابق عقیل بنی ہاشم، عالم غیر معلمہ، فہیم غیر مفہمہ، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا صلی علی محمد کی ولادت کی شب ہے، لہٰذا ابتدائے سخن میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں اس حوالے سے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، مسلسل شبہ جمعہ کی مجالس میں جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج یہ گفتگو اپنے 60ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. 59 تقاریر الحمدللہ اس موضوع پر ہماری ہو چکی ہے. اگر یاد ہو آپ کو تو گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو جہنم کے موضوع پر تمام ہو چکی تھی، اور الحمدللہ 13 تقریریں جہنم کے موضوع پر ہم نے کی. اس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ جہنم کے مختلف دروازے ہیں، ان کی مختلف کیفیتیں کیا کیا ہیں، پھر اس کے بعد جہنم کے دروازوں پر کیا کیا لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جہنم میں کون کون سی وادیاں ہیں، ان میں کون کون سے مختلف عذاب پروردگار عالم نے رکھے ہیں، جہنم میں غذا اور مشروب کیا ہوگا، کون سے اعمال ہے جو انسان نے انجام دے دیے تو بالیقین اس کو جہنم میں جانا ہے، کون سے عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر انسان نے کر لیا تو وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور اس کے بعد اگر مؤمنین جہنم میں جائیں گے تو پھر کتنے عرصے تک جہنم میں رہیں گے، ان کی شفاعت کیسے ہوگی، ان کو نکالا جائے گا تو پھر جہنم کا کیا ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہو گئی. آج کی تقریر میں اگرچہ ہماری گفتگو جنت کے حوالے سے ہونی تھی اور آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے معروضات پیش کرنے تھے، لیکن انتہائی اہم مناسبت آ کر ہمارے سامنے درپیش ہے، لہذا اسی حوالے سے گفتگو کرنا مقصود ہے. وہ مناسبت ہے ماہ شعبان کے حوالے سے، ماہ شعبان کی فضیلت، ماہ شعبان کی اہمیت، ماہ شعبان میں انجام دیے جانے والے اعمال، اس حوالے سے مختصر سے معروضات آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنے ہیں. دیکھیے سامعین محترم، اگر غور کریں آپ اس کائنات میں تو پروردگار عالم نے ایک نظام خلق کیا ہے جس نظام کو نظام فضیلت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پروردگار عالم نے جتنے شعبے بنائے ہیں، جتنی چیزیں بنائی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں. میں مثال دیتا ہوں تاکہ سب تک بات پہنچ جائے. بالفرض ہمارے پاس 4 آسمانی کتابیں ہیں، لیکن کیا چاروں کے چاروں برابر ہیں؟ کیا چاروں کا مقام ایک جیسا ہے؟ نہیں. توریت کا اپنا مقام ہے، زبور کا اپنا مقام ہے، انجیل کا اپنا مقام ہے، لیکن جو بات قرآن میں ہے وہ پھر اور کسی کتاب میں نہیں ہے.
قرآن کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کی حفاظت ہم رہتی قیامت تک کریں گے، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکے گا۔ باقی کتابوں میں تحریف ہو گئی، باقی کتابوں میں چینجنگ ہو گئی، لیکن رہتی قیامت تک قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ تو قرآن کا مقام الگ ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے نبیوں کو بھیجا، تو کیا سارے کے سارے نبی برابر ہیں؟ نہیں، سب کا مقام مختلف ہے۔ کوئی نبی آیا تو وہ اپنے گھر کی حد تک نبی تھا، کوئی نبی آیا تو فقط اور فقط اپنے علاقے کی حد تک نبی تھا، کوئی آیا تو شہر کی حد تک نبی ہوا، کوئی نبی آیا جو ملک کے لیے نبی ہوا، اور کوئی نبی تو ایسا بھی آیا کہ جو عالمین کے لیے نبی بن گیا۔ لہذا ہر نبی کا مرتبہ، ہر نبی کا مقام، ہر نبی کا درجہ الگ ہے۔ اس میں کوئی رسول بنا، اس میں کوئی اولو العزم بنا، اس میں کوئی سردار پیغمبر بنا، لہذا سب کا مرتبہ، سب کا مقام مختلف ہے۔ اسی طریقے سے ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ کیا 12 امام کے 12 امام برابر ہیں؟ کیا ان کی فضیلت برابر ہے 12 اماموں کی؟ 12 امام برابر ہیں سارے کے سارے؟ سب برابر ہیں؟ سب کی فضیلت برابر ہے؟ پکی بات ہے؟ دیکھیے، کچھ چیزوں میں برابر ہے لیکن کچھ چیزوں میں برابر نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ بات کریں گے علم میں، تو علم میں سب کے سب برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مولا امیر کا علم ہے وہی زمانے کے امام کا علم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں گے شجاعت کی، تو شجاعت جو ہے وہ سب کی برابر ہے۔ جو تلوار کے جوہر امیر المومنین دکھائیں گے وہی تلوار کے جوہر آ کر زمانے کے امام بھی دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے کچھ چیزوں میں برابری ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے برابری نہیں ہے۔ جو مقام امیر المومنین کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے امیر المومنین کو کہا جاتا ہے سید الائمہ، ٹھیک ہے؟ یہ ائمہ علیہ السلام کے سردار ہے۔ مولا کا مقام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے پنجتن کے بعد جو ہے وہ باقی امام جو ہے ان کے رتبے میں فرق ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے پنجتن کی فضیلت ہے، پنجتن کے بعد سب سے افضل زمانے کے امام ہے، ٹھیک ہے؟ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو 8ویں امام زمانے کے امام کے نام پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، زمانے کے امام کے نام پر جو ہے وہ اپنے سر پر فوراً ہاتھ رکھ لیں گے۔ 6ٹھے امام کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یا لیتنی لو ادرکتنی لخدمتہ، اے کاش میں زمانے کے امام کو درک کر لیتا تو میں جعفر صادق زمانے کے امام کا خدمت گزار ہو جاتا، ان کی خدمت میں زندگی بسر کر دیتا، ٹھیک ہے؟ تو سب کا مقام الگ ہے، سب کا مقام اور مرتبہ، کچھ چیزوں میں برابری ہے، کچھ چیزوں میں جو ہے وہ امتیازات ہیں، کچھ چیزوں میں مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ تو سارے امام بھی برابر نہیں۔ اسی طریقے سے کیا رسول اللہ کے آس پاس بیٹھنے والے صحابی یہ برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں ہے۔ ان میں سے آپ کو کوئی منافق بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ جو رسول اللہ پر تانے کسنے والا ہوگا۔ ان میں سے پھر آپ کو کوئی سلمان بھی ملے گا، کوئی ابو ذر بھی ملے گا، کوئی مقداد بھی ہوگا، کوئی عمار بھی ہوگا، کوئی کمبر بھی ہوگا، کوئی مختار بھی ہوگا، کوئی مسم بھی ہوگا۔ تو یہ کیا سارے کے سارے برابر ہیں؟ نہیں، سب کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن جو بات سلمان کی ہے وہ پھر کسی اور کی نہیں ہے۔ ابو ذر بھی اگر سلمان کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ سلمان کا ایمان کتنا بڑھ گیا ہے مجھ سے، لہذا سلمان کا مقام اور ہے، سلمان کا مقام جدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر جگہ پر پروردگار عالم نے نظام فضیلت کو خلق کیا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے دن ہیں، تو یہ کیا دن برابر ہے؟ نہیں، سارے دن کی فضیلت اپنے مقام پر ہو سکتی ہے، لیکن جو بات جمعے میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جمعے کو پھر سید الایام کہا جاتا ہے، دنوں کا سردار، اس میں پھر جو ہے وہ رحمت پروردگار عالم کی خاص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جمعے کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ اب اسی طریقے سے آئیے، کیا سارے مہینے برابر ہیں؟ سارے مہینے بھی برابر نہیں ہیں، اس کی بھی جو ہے وہ فضیلتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مہینہ جو ہے وہ کسی اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے، کوئی مہینہ کسی اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا راتیں جتنی ہیں سال کی 365 بالفرض راتیں ہیں، یا جو ہے وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے دیکھیں تو جتنی راتیں ساری برابر ہے؟ ساری راتیں بھی برابر نہیں ہیں۔ جو بات شب قدر کی ہے پھر وہ کسی اور رات کی نہیں ہوگی۔ شب قدر کے بعد شب نیمہ شعبان جو اس مہینے میں آئے گی، پھر وہ رات جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ کوئی اور رات نہیں ہے۔ تو یہ سارا کا سارا پروردگار عالم نے نظام فضیلت خلق کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم بیٹھے ہوئے ہم بھی برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے میں سب سے نچلے درجے پر آؤں، ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ بہت اوپر درجے پر آئیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے جو ہے وہ کوئی ہم سے چھوٹا ہو لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ ایمان کے مرتبے میں آگے ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو ہے وہ ہر عمل کے لحاظ سے جو ہے وہ فضیلت میں فرق پڑتا ہے۔ کوئی ایسا ہو جو ہم میں جو ہے وہ تہجد گزار بیٹھا ہو، کوئی ایسا ہو کہ جو امیر المومنین کے فضائل پہ ہم سے زیادہ خوش ہونے والا بیٹھا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ امیر المومنین کے فضائل سنے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے ہو۔ یہ جناب سلمان کی سنت ہے کہ مولا کے فضائل سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مولا جو ہے وہ امیر کے فضائل پر خوش ہونا یہ جناب سلمان کی سنت ہوا کرتی تھی۔ تو ہمارا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ سب کا ایک جیسا نہیں ہے۔ تو اس بات کو انشاءاللہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ پروردگار عالم نے جو نظام فضیلت خلق کیا ہے اس میں سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے مہینوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، رجب شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ رمضان کو امت کا مہینہ کیوں کہا؟ امت کا مہینہ اس لیے کہا کیونکہ رمضان میں زیادہ تر امت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے رمضان کو کہا شہر امتی، یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا شعبان میں رسول اللہ کی ولادت ہے؟ نہیں۔ کیا شعبان میں رسول اللہ معراج پر گئے؟ تو پھر شعبان کو رسول اللہ اپنے جیسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ شعبان میں ایک ہستی ایسی آئی ہے جو رسول اللہ کی امت کو شفاعت کروانے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ حدیث کے ساتھ جا کر دیکھیے، یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ امت رسول کی ہے لیکن شفاعت حسین کریں گے، لہذا کہا شعبان میرا مہینہ ہے۔ رجب شہر اللہ ہے،
رجب اللہ کا مہینہ ہے. مہینے تو سارے اللہ نے خلق کیے, تو پھر رجب جو ہے وہ, اللہ کرے آپ جملہ سنبھال سکیں, رجب پھر جو ہے وہ اللہ کا مہینہ کیوں ہے؟ اس مہینے میں کوئی ایسا اللہ کے گھر میں آیا ہے جو اللہ کی پہچان کروانے والا ہے, لہذا کہا رجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے. تو سامعین محترم, سارے مہینے فضیلت کے اعتبار سے جو ہے وہ برابر نہیں ہے. اب جب بات شعبان پر آئی کہ شعبان میرا مہینہ ہے, یاد رکھیے گا جو چیز رسول اللہ سے منسوب ہو جائے اس کا مقام ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. یہ ہم پیروں میں پہنتے نالین, جوتے پہنتے, یہ جوتوں کا کیا مقام ہے؟ یہ ہم باہر چھوڑ کر آئے ابھی مسجد میں, ٹھیک ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر جائے نا, تو پروردگار عالم کہتا ہے یا موسیٰ وخلا نالک, اپنے جوتے باہر اتارو پھر ہمارے پاس آنا, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی رسول نالین پہن کر پردہ معراج پر پہنچ جائے تو پھر پروردگار عالم رکتا نہیں ہے. رسول اللہ روایت کے جملے, جھکے تسمہ کھولنے کے لیے جوتے کا, لیکن فوراً آواز آئی اے محمد جوتے سمیت آ جاؤ, اندر آ جاؤ فوراً. تو اب جیسے ہی نالین کی نسبت جڑی رسول اللہ کے ساتھ, اب اس نالین کا مقام الگ ہو گیا. اب آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو مسلمان یہ نالین کی شبیہ اپنے ماتھے پر لگا کر گھومیں گے, ٹھیک ہے. یہ نالین کا مقام جو ہے وہ جدا ہو گیا. دنیا میں اتنے پتھر ہیں تو کیا پتھر جو ہے وہ سب محترم ہے, سب برابر ہے؟ نہیں. عقیق کا مقام الگ ہے, فیروزے کا مقام الگ ہے, زمرد کا مقام الگ ہے, در نجف کا مقام الگ ہے. اسی طریقے سے ہر پتھر کا مقام جدا ہے. لیکن کیا سارے پتھر حجر اسود جیسے ہیں؟ نہیں, حجر اسود جیسے نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کو میرے رسول نے چوما تھا, میرے رسول نے اس کا بوسہ لیا تھا. اب جب رسول نے بوسہ لیا تھا تو اب اس کا مقام الگ ہوگا, اس کا مرتبہ الگ ہوگا. لہذا سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں. تو جس کی نسبت میرے رسول سے جڑ جائے تو وہ محترم ہو جاتا ہے. اب شعبان کے متعلق رسول اللہ نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے. تو اب جب میرا مہینہ کہہ دیا تو اس کی فضیلت آپ پر آشکار ہو گئی, ٹھیک ہے, کہ کتنا با فضیلت مہینہ ہوگا. اب آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں. شعبان کا نام شعبان کیوں ہے؟ سب سے پہلا سوال, کیوں کہا جاتا ہے کہ شعبان؟ یعنی مختلف مہینوں کے نام ہے نا, رجب ہے, پھر محرم ہے, تو ان سب کے جو مہینوں کے نام رکھے گئے اس کی وجہ تسمیہ ہے. کیوں نام رکھا گیا؟ شعبان کا کیا مقصد ہے نام رکھنے کا؟ دیکھیے شعبان نکلا ہے تشعب سے, تشعب کہتے ہیں پھیلنے کو, ٹھیک ہے. امیر المومنین نے فرمایا شعبان میں پروردگار عالم کی رحمتیں آسمان سے اترتی ہیں اور زمین میں پھیل جایا کرتی ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے خیر ہی خیر کی بارش ہوتی ہے اور وہ زمین میں پھیل جاتی ہے. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ تم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ثواب سمیٹ سکو اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہ معاف کر سکو, ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے, یہ شفاعت کا مہینہ ہے, یہ بخشش کا مہینہ ہے. جتنا معاف کروا سکتے ہو, جتنا ثواب سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو, ٹھیک ہے. امیر المومنین نے فرمایا یہ شعبان کی وجہ تسمیہ ہے. اب آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں, رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. راوی ہیں جناب ابن عباس, وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے ارد گرد صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ نے شعبان کے متعلق تقریر کرنا شروع کی. آپ سنتے جائیے, ایک ایک جملہ, تشریح کا وقت نہیں, میں فقط اور فقط کہتا جاؤں گا, آپ سنبھالتے جائیے جملے. فرمایا شعبان یہ شریف مہینہ ہے, شعبان یہ میرا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا تم کیا جانو, اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں, تم کیا جانو کہ شعبان کی اہمیت کیا ہے, تم کیسے اندازہ کر سکتے ہو؟ یہ تو حاملان عرش, جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ شعبان کتنا عظیم مہینہ ہے, انہیں اس کی قدر پتہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے. تم کیا جانو؟ تو جب صحابی نہیں جانتے تو ہم کیا جانیں گے؟ تم کیا جانو کہ شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ تمہیں اس کی عظمت کا درک ہو ہی نہیں سکتا, ادراک ہو ہی نہیں سکتا, تم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. سنو, شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان آنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ نے بیان فرمایا ماہ رمضان المبارک کے آنے کی وجہ سے رسول اللہ مومنین کا رزق بڑھا دیتا ہے شعبان میں ہی, کہ رمضان میں انہیں پریشانیاں نہ ہوں, ٹھیک ہے. پتہ ہے انہیں بھی پکوڑے سموسے کھانے, ٹھیک ہے, انہیں بھی ان کا بھی خرچہ بڑھ جائے گا, صحیح ہے. تو رزق میں اضافہ کر دیا گیا, شعبان کے مہینے میں لکھ دیا گیا ان کے رزق میں اضافہ کر دو, ٹھیک ہے. اس مہینے میں جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے, سجا دیا جاتا ہے پوری جنت کو, ٹھیک ہے. 2, اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے, ملٹی پلائی بائی 70, ٹھیک ہے. باقی مہینوں میں آپ عمل کریں تو آپ کو ملٹی پلائی بائی 10 ملے گا, ٹھیک ہے. یعنی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 برابر دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں فرمایا 70 برابر ملے گا, 70 گناہ ہم کر دیں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فرمایا اس مہینے میں گناہ معاف ہوتے ہیں, برائیاں ختم کر دی جاتی ہے. اس مہینے میں حسنات, نیکیوں کو پروردگار عالم قبول کر لیتا ہے. اور خاص طور پر فرمایا اس مہینے میں پروردگار عالم عرش سے روزے داروں پر اور عبادت گزاروں پر نگاہ رحمت کرتا ہے, ٹھیک ہے. عرش سے نگاہ رحمت ہوتی ہے کن پر؟ جو روزے دار ہیں اور جو عبادت گزار ہیں. جیسے ہی یہاں پر بات پہنچی رسول اللہ کی, امیر المومنین کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ ہمیں ماہ شعبان کے روزے کی فضیلت بتائیے تاکہ ہم ماہ شعبان میں روزہ بھی رکھ سکیں, ہم عبادت بھی کر سکیں اور اللہ کے لیے ہم شب داری کر سکیں. آپ بتائیے کہ اگر روزہ رکھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا اے علی, جو کوئی بھی اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لے تو فرمایا کہ اسے 70 نیکیاں ملتی ہے ایک روزے کے بدلے میں. اس کے بعد فرمایا لیکن یاد رکھنا یا علی, ایک نیکی یہ معمولی نیکی نہیں ہے, فرمایا یہ ایک نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہے, ٹھیک ہے.
ایک روزہ رکھے 70 نیکیاں، لیکن فرمایا 70 وہ نہیں ہے، فرمایا اس میں سے ایک ایک نیکی 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے وہ روزے کے حوالے سے اٹھا کر دیکھیں، شعبان کے مہینے میں آپ کو ڈھیر حدیثیں مل جائیں گی روزے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. چوتھے امام کا فرمان، چوتھے امام فرماتے ہیں جو کوئی اس مہینے میں روزہ رکھے، فرمایا قیامت کے دن اس کی عزت اور تکریم کی جائے گی، اس کا احترام کیا جائے گا، اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا. اگلا جملہ کہوں، اس پر اللہ جنت واجب کر دے گا. ایک روزہ رکھیں جنت واجب. ٹھیک ہے. یہ میں نے سفر آخرت میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا تعلق براہ راست جنت اور جہنم سے، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیا کہا کہ ایک روزہ رکھ لو جنت واجب. اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام ترغیب دلایا کرتے تھے لوگوں کو روزہ رکھنے کی طرف. روایت کے جملے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے صفوان. ٹھیک ہے. صفوان سے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مختلف زیارتیں بھی پہنچی ہیں، مختلف دعائیں بھی پہنچی ہیں. جیسے ہی مولا کی خدمت میں پہنچا، مولا نے کہا صفوان جانتے ہو ماہ شعبان چل رہا ہے؟ جی مولا. فرمایا ایک کام کرو، اس میں خود بھی روزے رکھو. اب میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، خود بھی روزے رکھو اور اپنے قریبیوں کو امید دلاؤ، راغب کرو کہ وہ اس مہینے میں لازمی روزے رکھیں. صفوان نے فوراً بڑھ کر سوال کیا، مولا اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ کہا صفوان تمہیں نہیں پتا، جب ماہ شعبان آتا تھا رسول اللہ کی طرف سے ایک شخص مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا تھا اور منادی دیتا تھا، اعلان کرتا تھا، ندا دیتا تھا. کیا اعلان کرتا تھا؟ اے لوگو شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، میں رسول اللہ کی جانب سے اعلان کر رہا ہوں، شعبان یہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ اس پر رحمت کرے جو میری مدد کرے. ٹھیک ہے. اللہ اس پر رحمت کرے جو میری مدد کرے. جیسے یہ کہتے تھے تو صحابہ پوچھتے تھے یہ اللہ رسول اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ فرمایا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھو اور میری مدد فرماؤ. ٹھیک ہے. اس مہینے میں روزہ رکھ لو اور میری مدد فرما دو. روایت کے جملے، امیر المومنین نے جس دن سے یہ ندا سنی اس کے بعد سے شعبان کا مولا نے ایک روزہ بھی ترک نہیں کیا. ٹھیک ہے. شعبان کے سارے روزے مولا رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ کے بارے میں بھی یہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہ خیر روزے پہ تو بہت ساری روایتیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے 2-3 روایتیں جو ہے وہ پیش کر دی کہ روزے دار کو 70 نیکیاں ملے گی، ایک نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر. اس کی قیامت میں عزت و تکریم کی جائے گی، پروٹوکول کے ساتھ لایا جائے گا. 2. تیسرا، جس نے روزہ رکھ لیا شعبان کا گویا اس نے رسول اللہ کی مدد کی ہے. 4، اس نے امیر المومنین کی گویا سنت پر عمل کیا ہے. 5واں، اس پر جنت کو واجب قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ میں نے 2-4 آپ کے سامنے ثواب بیان کر دیے شعبان کے روزے کے حوالے سے. اس مہینے کا ایک اور عمل ہے، وہ ہے استغفار. اب جلدی جلدی سن لیجیے. استغفار فرمایا کہ اس مہینے میں جو 70 مرتبہ استغفار کر لے دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے. ایک مرتبہ کہہ لیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ٹھیک ہے. یہ 70 مرتبہ کہہ لیں تو یہ باقی مہینوں میں 70,000 استغفار کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ایک تیسرا عمل اس مہینے کا ہے، وہ ہے صدقہ دینا. ٹھیک ہے. صدقہ دینے کی ویسے ہی آپ جانتے فضیلت اتنی ہے، لیکن اس مہینے کے اعتبار سے بیان فرمایا صدقہ دو، چاہے ایک خرمہ ہی تمہیں کیوں نہ دینا پڑے. ایک کھجور بھی دے سکتے ہو نا، صدقہ دے دو اس مہینے میں، صدقے سے ہاتھ نہ رکو. ایک خرمہ بھی دے سکتے ہو، دے دو. کیوں اے مولا کیوں یہ بیان فرما رہے ہیں؟ فرمایا جو کوئی بھی صدقہ دے دے اس مہینے میں اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے 2 عمل نوٹ کیے، روزہ رکھ لیں تو جنت واجب ہے، صدقہ دے دے تو جہنم حرام ہے. تو قیامت کا تو بیڑا پار ہو گیا نا شعبان کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جنت بھی واجب ہو چکی ہے، جہنم بھی حرام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. بس کوشش کرنی ہے اس مہینے میں تھوڑا سا جو ہے وہ روزہ وغیرہ رکھ لیں اور تھوڑی سی محنت کر لیں اور صدقہ جو ہے وہ انسان دے دے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ یہ شعبان کے حوالے سے میں نے گفتگو تمام کی. اب آئیے ایک روایت جو مجھے بیان کرنی ہے آج کے حوالے سے، وہ ہے شب پہلی شعبان. ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد. یکم شعبان کی رات، یعنی جو ابھی اس رات میں ابھی جب بیٹھے ہوئے، یہ رات انتہائی اہم رات ہے. ٹھیک ہے. اور کیوں اہم رات ہے ابھی میں آپ کے سامنے روایت پڑھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا. روایت کے جملے، امیر المومنین گزر رہے تھے اور امیر المومنین نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر قضاء و قدر پہ گفتگو کر رہے تھے. میرا آپ سے سوال ہے قضاء و قدر کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب قضاء و قدر پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ وہ موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے کا ائمہ نے منع کیا ہے، کہا نہیں کیا کرو اس پہ بات، اس پہ گفتگو نہ کرو. کیا مطلب قضاء و قدر کا؟ کیا مطلب ہے قضاء و قدر کا؟ دیکھیے کچھ موضوعات ایسے ہیں جس پر ائمہ علیہ السلام نے بات کرنے کی منع کی ہے. کہا اگر بات کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. جیسے خدا کی ذات میں غور و فکر کرنے کا منع کیا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا اگر خدا کو پہچاننا ہے صفات کے ذریعے سے پہچانو. یہ چاند نکلتا ہوا بتائے گا کہ کوئی ہے، یہ سورج چمکتا ہوا بتائے گا کوئی ہے، یہ دریا کی روانی بتائے گی کوئی ہے، یہ درخت بتائیں گے کہ کوئی ہے موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ نظام خلق بتائے گا، یہ رزق کا ملنا، یہ سب چیزیں تمہیں بتائے گا. یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اس سے تم پہچانو. خبردار اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرنا. ذات میں غور و فکر کرنے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی کیا مطلب؟ ذات میں غور و فکر، اللہ ہمیشہ سے، کب سے ہمیشہ سے؟ کوئی تو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، کتنا ہمیشہ سے؟ اچھا اللہ ہے بھی نہیں
جسم بھی نہیں رکھتا پھر بھی ساری کائنات سنبھالتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم بھی نہیں ہے تو اگر جسم نہیں ہے تو یہ پوری کائنات میں کیسے پھیلا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ہے ذات میں غور و فکر کرنا. مولانا نے فرمایا یہ جو ہے وہ عمیق سمندر ہے, جاؤ گے ڈوب جاؤ گے. خبردار ذات میں غور و فکر نہ کرو. تم رہتے ہو مادی دنیا میں, یہ مادی دنیا محدود ہے. قیامت میں پہنچو گے وہ ہے لامحدود عالم, اس میں پتہ چلے گا تمہیں. ابھی چھوڑ دو یہ باتیں, اللہ کو پہچاننا ہے صفتوں کے ذریعے سے پہچانو. تو کچھ موضوعات پر ائمہ علیہ السلام نے بات کرنے سے منع کیا ہے. ایک اللہ کی ذات پر غور و فکر کرنا. اسی طریقے سے ایک بات ہے قضاء و قدر پر گفتگو کرنا. یہ کیسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب قضاء و قدر کا؟ قضاء و قدر کا مطلب ہے انسان اپنی تقدیر پہ, اپنی قسمت پہ, دوسرے انسانوں کی تقدیر پہ غور و فکر کرے, اس پہ گفتگو کرے. ٹھیک ہے, منع کیا اہل بیت علیہ السلام نے. کیوں؟ یعنی کیا مطلب؟ ایک انسان جا رہا تھا, گاڑی نے اڑا دیا اسے. اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ کیا اللہ ظالم نہیں ہے؟ اس بیچارے کا کیا قصور؟ وہ چاہتا تو بچا سکتا تھا نا, اس نے کیوں نہیں بچایا؟ یہ کیسا خدا ہے کہ جو اس کے سامنے, ماں کے سامنے بچہ بیمار ہے وہ کچھ کرتا بھی نہیں ہے, اس کو ہاسپٹل میں تڑپ نہیں دیتا ہے, وہ کیوں کچھ نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے, یہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم یہ گناہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا, تو یہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ اس کے کھاتے میں جا رہا ہے, ہمارے کھاتے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بحثیں قضاء و قدر کی. ٹھیک ہے, کہ انسان اللہ کے معاملات میں دخل دینا شروع کر دے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ معاملات وہ ہے. اہل بیت علیہ السلام نے کہا, امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا بحر لجی, بہت گہرا سمندر ہے, جاؤ گے ڈوب جاؤ گے, بچے رہو اس سے, نہیں بحث کرو قضاء و قدر پہ. یہ تمہارے مطلب کی باتیں ہی نہیں ہے, ہم بتائیں گے جو ہمیں بتانا ہے, ہم سمجھا سکتے ہیں ہم سمجھا لیں گے, تم خبردار بات نہ کرنا, یہ تمہارے مطلب کی بات ہی نہیں ہے. تو اب امیر المومنین یکم شعبان کی رات ہے اور مولا گزر رہے ہیں مسجد کے پاس سے. مولا نے دیکھا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. مولا نے فرمایا کن باتوں میں جو ہے وہ, کن فضول بحثوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, یہ تمہارے مطلب کی باتیں نہیں ہیں, چھوڑو. یہ جو ہے وہ گہرا سمندر ہے, باتیں کرو گے ڈوب جاؤ گے. اور تم آج کی رات جو ہے وہ بیٹھ کر اس پر باتیں کر رہے ہو. آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ وہ رات ہے, جملہ سنیے, یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے جنت کو سستا کر دیا ہے, جو خرید سکتا ہے خرید لے. ٹھیک ہے, تو مولا نے جو ہے وہ فضیلت بیان فرمائی. اب میں, روایت بہت طویل ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں مکمل روایت تو میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, مفاتیح الجنان ہر ایک کے گھر میں موجود ہوتی ہے. جائیے یکم شعبان کا دن نکالیے, اس میں 3 پیج کی روایت جو ہے وہ یہ تفصیلی طور پر لکھی ہوئی ہے, جا کر پڑھ لیجیے گا. میں آپ کے سامنے صرف سمری بیان کر رہا ہوں, خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو اب جب امیر المومنین نے دیکھا کہ یہ لوگ بحث کر رہے تو مولا نے کہا یہ رات وہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں, اس میں جنت کا جو ہے وہ حصول ہوتا ہے, اس میں نیکیاں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں, کیوں اس میں باتیں کر رہے ہو اس طریقے سے, فضول ویسے کر رہے ہو؟ تب اس نے کہا کہ مولا یہ اتنی رات ہے ہمیں, آپ اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے. اب مولا نے ایک روایت بیان فرمائی, وہ سن لیجئے کہ یکم شعبان کو ہوتا کیا ہے. روایت کے جملے, مولا کہتے ہیں رسول اللہ نے ایک لشکر کو بھیجا کفار سے لڑنے کے لیے, جنگ پر بھیجا کہ جاؤ جا کر جنگ کرو کفار سے. مدینہ سے کچھ فاصلے پر بھیجا, وہ کفار کے مقابلے میں سارا لشکر نکلا, لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو کفار بہت بڑی تعداد میں اور یہ مسلمان بیچارے بہت کم ہیں. تو اب کیسے جنگ کریں؟ لیکن مسلمانوں میں حوصلہ تو تھا, کچھ مسلمان ایسے تھے تو جو جم کر لڑ لیا کرتے تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ کیا ان سے. جب مقابلہ کیا تو سورج ڈوبنے لگا. سورج جب ڈوبا تو عربوں کا قانون ہے کہ رات میں جنگ نہیں کرتے. کچھ جنگیں ایسی ہیں جس میں رات میں جنگ ہوئی, ورنہ رات میں یہ جنگ نہیں کرتے, رات میں تلوار نہیں اٹھاتے. سب نے تلواریں رکھ دی, کا جنگ کا خاتمہ ہوا, اب سب آرام کریں گے, اگلے دن پھر سے جنگ کا آغاز ہوگا. سب کے سب آرام کرنے کے لیے چلے گئے. یہ مولا امیر بیان فرما رہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب سب کے سب صحابی سو گئے, کفار نے اس بات کا فائدہ اٹھایا, رات کا اندھیرا تھا, انہوں نے حملہ کر دیا مسلمانوں پر. ویسے ہی کم تعداد میں ہیں اور ہتھیار بھی کم ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس وسائل بھی کم ہیں, حملہ کر دو ان پر. سارے کفار نے مل کر حملہ کر دیا. اب جب رات کو حملہ کیا تو اب جو ہے وہ سارے اصحاب سو رہے تھے اور ہڑبڑاہٹ میں اٹھے اور جو ہے وہ ہتھیار ڈھونڈنے لگے کہ ہم نے اپنے ہتھیار رکھے کہاں ہیں. جب تک ہتھیار ڈھونڈ رہے ہیں لوگ حملہ کر رہے ہیں ان پر. اب جو ہے وہ کیا ہوا, فرمایا 4 طرف سے نور نکلا. یہ نور کیوں نکلا؟ مولا نے فرمایا کیونکہ اس قافلے میں 4 افراد جاگ رہے تھے. ٹھیک ہے, باقی سارے صحابہ سو رہے تھے, صرف 4 کونوں پر لشکر کے 4 صحابی جاگ رہے تھے اور بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے اور لشکر کی دیکھ بھال کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ کون کون تھے؟ زید بن حارثہ ایک کونے پر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں, دوسرے پر عبداللہ بن رواحہ یہ دوسرے کونے پر بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں لشکر کے, تیسرے پر قتادہ بن نعمان یہ تیسرے پر بیٹھے ہوئے اور یہ جو ہے وہ لشکر کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں, اور چوتھے پر فرمایا قیس بن عاصم, فرمایا یہ 4 بیٹھے ہوئے یہ عبادت کر رہے ہیں. رات کے وقت جب حملہ کیا, اب پرانا زمانہ تو نہیں تھا ٹارچ لائٹ جلا لیں, روشنی آ جائے کہیں سے, ٹھیک ہے, چاروں کے چہروں سے نور نکلا. اتنا نور نکلا, امیر المومنین کہتے ہیں ایسا لگا دن کا اجالا ہو گیا, اتنا نور نکلا ان کے چہروں سے. فرمایا جو نور نکلا اس کی وجہ سے مسلمان ایک تو ہتھیار ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے, ان میں ہمت آئی, اور اس نور کی وجہ سے انہوں نے حملہ کیا ان پر, اور یہ جو دن میں جنگ میں کامیاب نہ ہو پائے رات میں کامیاب ہو گئے, ان کو مار بھگا دیا. ٹھیک ہے, اب جب رات میں جب کامیاب ہوئے تو یہ راتوں کو شادیانے بجاتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے کہ ہم کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, جیسے ہی رسول اللہ کے پاس پہنچے تو رسول اللہ نے کو بتانے لگے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اب رسول اللہ نے ایک سوال پوچھا, فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ چاروں کے چہروں سے نور کیوں نکلا تھا؟ فرمایا نہیں. فرمایا کیونکہ یہ چاروں کونے پر بیٹھ کر پہلی شعبان کے اعمال کر رہے تھے. ٹھیک ہے,
پہلی شعبان کے اعمال کر رہے تھے تو اللہ نے ان کے چہروں سے نور نکالا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب رسول اللہ نے روایت بیان کی جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا. فرمایا یاد رکھو پہلی شعبان کی رات اتنی اہم رات ہے کہ 2 درخت زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اپنی شاخیں پھیلا دیتے ہیں. 2 درخت کون سے درخت ہیں؟ جنت کا ایک مشہور و معروف درخت ہے, کوئی نام بتا سکتا ہے اس کا؟ بہت مشہور درخت ہے. سورہ کوثر پڑھنے والا رسول اللہ کے ساتھ اس درخت کے سائے میں بیٹھک لگا کر باتیں کرے گا. کیا نام ہے اس درخت کا؟ بتا دیں بھائی یار, ایسا نہیں کیا کریں یار, کوئی مشکل بات تھوڑی پوچھی ہے میں نے. اس درخت کو کہتے ہیں شجر طوبہ. ٹھیک ہے, درخت کا نام ہے درخت طوبہ. ٹھیک ہے. اور جہنم کا ایک درخت جس کا نام ہے شجر زقوم. ٹھیک ہے. شجر زقوم جو پورا کانٹوں سے بھرا ہوا ہے, اور شجر طوبہ جو مکمل نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. جہنم کہاں ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بیان کرا تھا. کدھر ہے بیس وقت جہنم؟ یہ 7ویں زمین کے نیچے. ٹھیک ہے. اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر. ٹھیک ہے. فرمایا شجر طوبہ زمین پر اپنی شاخیں پھیلاتا ہے, اور جہنم کا درخت زمین سے ابھر کر اپنی شاخیں پھیلا دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. پروردگار عالم جو ہے وہ ان دونوں درختوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی شاخیں پھیلا دے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے, آپ نے شاید پتہ نہیں, مجھے پتہ نہیں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, یا سنا ہے یا نہیں سنا, کچھ درخت ایسے ہیں کہ جو درخت پورے جانوروں کو اور پورے انسانوں کو کھا جاتے ہیں. جا کر نیٹ پر سرچ کیجیے گا. ٹھیک ہے. بعض درخت ایسے ہیں جو پورے جانوروں کو اپنے اندر نگل لیتے ہیں, بعض درخت ایسے پورے انسانوں کو اپنے اندر نگل لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جا کر نیٹ پر سرچ کیجیے گا ایسے کون سے درخت ہیں جو جانوروں کو اپنے اندر جو ہے وہ پورا دبوچ لیتے ہیں. تو فرمایا یہ شجر طوبہ اور شجر زقوم جب زمین پر نازل ہوں گے تو فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شجر طوبہ سے جا کے چمٹیں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شجر زقوم سے جا کے چمٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. ان سے جا کر چپک جائیں گے. فرمایا اور پھر جو ہے وہ جیسے ہی یکم شعبان ختم ہونے لگے گی, فرمایا دونوں درختوں کو حکم دیا جائے گا کہ اب دوبارہ اپنے مقام پر واپس چلے جائیں. وہ زمین میں واپس جائے گا تو اپنے ساتھ جہنم میں لوگوں کو لے کر جائے گا, اور یہ درخت جب جنت میں جائے گا تو اپنے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی درخت آئے گا. فرمایا کہ یہ درخت پر اب کون چمٹ جائے گا؟ شجر طوبہ کی بات کر رہا ہوں. اب رسول اللہ نے 15-16 چیزیں بیان کی, میں 2-3 چیزیں بیان کرتا ہوں. فرمایا ایک, وہ شخص جو اس مہینے میں ایک بھی اپنی واجب نماز کو قضا نہ کرے وہ شجر طوبہ سے جا کے چمٹ جائے گا. ٹھیک ہے. سن لیں بھائی فجر چھوڑنے والے, جس نے بھی ایک نماز کو چھوڑا وہ اپنی تیاری کر لے شجر زقوم سے چپکنے کی. ٹھیک ہے. روایت کے جملے بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے اپنی جیب سے کچھ بات نہیں کر رہا ہوں. اور جس نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی, شعبان کی ساری نمازیں پڑھ لی, فرمایا وہ جا کر چمٹ جائے گا شجر طوبہ سے, اور وہ درخت طوبہ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. ایک. فرمایا اس مہینے میں روزہ رکھنے والا یہ بھی شجر طوبہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن وہ شرط یاد رہے, پہلی شرط وہ بنیادی شرط ہے. پتہ چلے آپ کہیں نماز کوئی بھی نہیں پڑھیں گے, فجر کے معاملے میں جھولے لال روزے رکھ لیں گے ہم ایک آدھ. ٹھیک ہے. اور شجر طوبہ سے, تو اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا. ٹھیک ہے. تو یہ نماز ایک بھی قضا نہیں ہونی چاہیے, اور روزہ جو ہے وہ ساتھ میں رکھنا ہے. اگر روزہ رکھ لیا تو شجر طوبہ کے ساتھ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی مومن کے درمیان تم نے صلح کروا لی. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ نے 3-4 بیان فرمائی. فرمایا میاں اور بیوی کے درمیان تم نے کسی طریقے سے صلح کروا لی, یا رشتہ دار تم جانتے تھے کہ آپس میں جھگڑ پڑے, فرمایا تم نے رشتہ داروں کے درمیان صلح کروا لی, ہمسایوں کے درمیان تم نے پڑوسیوں کے درمیان صلح کروا لی, یا پھر فرض دوستوں کے درمیان جو ہے وہ تم نے صلح کروا لی. یہ طے شدہ بات ہے کہ ضمانت لے رہا ہوں میں, تم شجر طوبہ کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ بیان فرمائے. اسی طریقے سے تمہارے قرضے پہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا حساب لکھتے ہیں کہ کس کس سے میں قرضہ مانگتا ہوں, کس کس سے مجھے پیسے لینے. فرمایا تم نے قرضے کی کتاب اٹھائی اور تم نے اس میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں نادار ہے, یہ بیچارے نہیں دے سکیں گے. فرمایا تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کا نام کاٹ دیا, نہیں لینا ان سے. فرمایا تیار ہو جاؤ, شجر طوبہ کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے تم. ٹھیک ہے. اس طریقے سے کئی چیزیں بیان فرمائی. ٹھیک ہے. کہ جو ہے وہ ماں باپ کا احترام ہے. اگر تمہارے دروازے پر کوئی غریب آ جاتا ہے, اب یہاں پر غریب کے معاملے میں اتنی شرائط کسی روایت پر نہیں ہے جتنی اس میں بیان فرمائی. اگر تم جانتے ہو وہ غریب بھی ہے اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو, اور تم جانتے ہو کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی اور بھی مدد نہیں کرے گا اور بیچارہ ضرورت مند ہو جائے گا, فرمایا تم مدد کر لو. اگر مدد کر لو گے تو شجر طوبہ کے ساتھ, مدد نہیں کرتے تو شجر زقوم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اتنی جو ہے وہ تاکید فرمائی. اب یہ کئی اعمال جو ہے وہ رسول اللہ نے بیان فرمائے. اسی طریقے سے شجر زقوم کے بارے میں بھی بیان فرمایا, جو آپس میں جھگڑا کروا دے, جو گانا بجائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ جو بے نمازی ہو, جو ہے وہ دیگر برے اعمال کرے, وہ شجر زقوم کے ساتھ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے زمین کی طرف دیکھا, پہلے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا. جب یہ روایت بیان ہو گئی تو رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے, اور زمین کی طرف دیکھ کر رسول اللہ نے اپنا چہرہ اداسی والا چہرہ بنا لیا. رسول اللہ سے پوچھا کہ آخری جملہ, یا رسول اللہ آپ ایک مرتبہ خوش ہوئے, ایک مرتبہ ناراض ہوئے, وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم جو نہیں دیکھ سکتے ہو میں دیکھ سکتا ہوں. میں نے شجر طوبہ کو دیکھا, یکم شعبان ختم ہوئی اور یہ درخت اٹھنا شروع ہوا. میں نے دیکھا کئی میرے صحابی اس درخت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور جنت کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک نام لیا زید بن حارثہ کا, کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. فرمایا اور پھر میں اداس اس لیے ہوا کہ میں نے شجر زقوم کو بھی دیکھا جو کانٹے دار درخت ہے, اس کے ساتھ میں دیکھا تم میں سے کئی منافق ایسے ہیں جو اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور وہ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. میں ان کا نام نہیں لیتا, لیکن میں کہہ رہا ہوں, رسول ہو کر کہہ رہا ہوں, سچا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ شجر زقوم کے ساتھ کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد پھر فرمایا اب یعنی میرا الفاظ ہے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں خلاصہ کلام، کہ اب جو ہے وہ یکم شعبان اتنی اہم رات کہ اس میں جو ہے وہ اگر کوئی عمل کر لے، کوئی اعمال کر لے، ویسے تو کئی اعمال ہے، اگر سب نہ ہو سکے تو ایک نماز بیان کر دوں اگر آپ اجازت دے تو، 12 رکعت نماز ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ سستی ہو نا تو جو بیٹھ کر پڑھ لیں، کیونکہ مستحب نمازیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر رکعت میں سورہ مبارک الحمد کے بعد 11 مرتبہ صرف سورہ توحید پڑھنی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں پڑھنی. 12 رکعت نماز ہے، نماز ختم ہو گئی بس. یہ عمل ہے آج کی رات کا. ایک عمل میں نے آپ کو بتا دیا، ویسے کئی جو ہے وہ دوسری نمازیں بھی ہیں، لیکن میں نے ایک عمل وہ بتایا جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے تذکرہ کیا، اس نماز کو پڑھ لیں. اب بھی اگر کوئی ایسا ہے جو کہے 12 رکعت نماز بھی کون پڑھے اور 11 مرتبہ سورہ توحید، تو پھر ان سے گزارش ہے کہ پہلی شب یعنی آج، دوسری شب یعنی کل، اور تیسری شب یعنی پرسوں، ان تینوں رکعت میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں فقط. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھے، نیت کرے یہی شعبان کی نماز کی. ٹھیک ہے، اور دونوں رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص بس. ٹھیک ہے، 2 رکعت آج، 2 رکعت کل، 2 رکعت پرسوں، بس یہ عمل کر لیں. انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ کو شجر طوبہ کے چمٹے ہوئے آپ کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد محمد. چلیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک ماہ شعبان کی تمام تر عظمتیں، تمام تر برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ماہ رجب جو گزر چکا ہے، ماہ رجب میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں میرے مالک ان سے درگزر فرما. ماہ رجب میں جیسے بھی ہم سے اعمال ہوئے ہیں میرے مالک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک آئندہ ماہ رمضان ہے، ماہ شعبان ماہ رمضان کا مقدمہ کہلاتا ہے. میرے مالک ماہ رمضان کے لیے ماہ شعبان میں تمام تر تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ماہ شعبان اور ماہ رمضان ہمارے لیے ایسا مہینہ قرار دے میرے مالک جس میں ہمیں تیری خوشنودی نصیب ہو جائے، جس میں تو ہم سے راضی ہو جائے. میرے مالک جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. روایت کے جملے پروردگار عالم اسی پر رحم کرتا ہے جو بندوں پر رحم کرتا ہے. میرے مالک ہمیں بھی اپنے بندوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص ماہ شعبان کی، ماہ رمضان کی تمام تر عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں سمیٹنے کے لیے، ماہ رجب کے اعمال کی قبولیت کے لیے اور اس میں کوتاہی جو ہو گئی ہے اس سے درگزر کے لیے، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ شہزادی زینب کبریٰ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے، اور ماہ شعبان کی تمام تر عیدوں کی مبارکباد مولا کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے 3 دفعہ ذرا مل کر نجف رضا صلوات عطیہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ